إن الحمد لله الصلاة والسلام على من لا نبي بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج 1447 ہجری کا 8واں روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رب ذوالجلال کے نام کے ساتھ سحری کھائی ہے، اللہ قبول و منظور فرمائے، اور آقا کے فرمان کے مطابق سحری برکت ہے، اللہ ہمیں وہ برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی خاص رحمت، فضل، کرم، انعام، احسان کے ساتھ اس 8ویں روزے کو افطاری تک خیر و عافیت سے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کی اس عظیم آیت الکرسی کی تشریح اور توضیح بیان ہو رہی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کا مالک اللہ ہے۔ اب دیکھو رب ذوالجلال نے 7 آسمان بنائے ہیں اور 7 ہی زمینیں بنائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح میں نے 7 آسمان بنائے اسی طرح اسی کی مثل 7 زمینیں بھی بنائی ہیں۔ آگے محدثین مفسرین نے 7 زمینوں کے بارے میں بہت سی تشبیہات دی ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ایسی باتیں نہیں جانتا جس کے بارے میں مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے۔ ہم تو ایمان لانے والے ہیں، جس طرح سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں یؤمنون بالغیب، ایمان کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ غیب پر ایمان لانا۔ غیب سے مراد وہ چیزیں جس طرح برزخی زندگی ہے، یا اس طرح کی ایسے علم جو اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کے ذریعے، احادیث مصطفیٰ کے ذریعے، یا قرآن کی بعض آیات کے اندر ایسی چیزیں بیان کی ہیں، تو اس کا جواب یہی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ حدیث کے اندر 7 آسمانوں کی تو وضاحت آتی ہے کہ جس طرح معراج کی حدیث کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اس آیت مبارکہ سے واضح ہو گیا۔ اور حدیث معراج کے اندر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 آسمانوں کی سیر کرنا اور مختلف انبیاء سے ملاقات کرنا، بیت المعمور پہ جانا، اللہ کے عرش کے قریب جانا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح رب ذوالجلال کا اعلان ہے کہ جس طرح یہ 7 آسمان میں نے بنائے ہیں، اسی کی مثل اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 7 زمینوں کو بھی بنایا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے اور مکمل ایمان رکھنا چاہیے۔ دوسرا فرمایا اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا خالق تو اللہ ہے، تو فرمایا ملکیت بھی میری ہے۔ یہ لہو ما فی السماوات، جو لہو کا ما کا لفظ ہے یہ بہت جامع لفظ ہے، یعنی تمام چیزوں کا، جاندار ہے، غیر جاندار ہے، جو بھی چیزیں سب کا مالک اللہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ تو یہ ہمیں اپنا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جب ہمارا مالک اللہ ہے تو سب کائنات کے اندر جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، ان سب کا مالک اللہ ہے۔
دوسرا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری اجازت کے بغیر میرے ہاں کچھ سفارش نہیں کر سکتا۔ جس طرح آج ہمارے معاشرے کے اندر جاہل ملا جو ہے، جن کو عالم دین کہنا بھی قرآن و حدیث کی بے ادبی ہے، جن کو نہ قرآن کا پتہ ہے نہ حدیث کا پتہ ہے، یہ جی فلاں سفارش کرے گا، فلاں ہمارا بزرگ سفارش کرے گا، نہیں۔ اللہ نے اس عظیم آیت میں فرمایا الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی اللہ کے یہاں سفارش نہیں کر سکتا۔ کائنات کے اندر جن کو اللہ نے منتخب فرمایا ہے، جس طرح آپ وہ دیکھتے ہیں حدیث سفارش کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ایک وعدہ فرمایا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ یہ اعزاز جو ہے رب العالمین نے انبیاء اور رسولوں میں صرف اپنے محبوب پیغمبر کو عطا فرمایا۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ پوری کائنات کے انسان جو ہیں میدان محشر ہوگا، پریشان ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حساب کتاب شروع ہو، معاملات ختم ہو، لیکن اس وقت جو ہے ساری انسانیت، آدم کی اولاد میدان محشر میں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر جا رہے ہوں گے، کوئی مسئلے کا حل نظر نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں آتا ہے پوری کائنات کے لوگ جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، دیگر انبیاء کے پاس جائیں گے کہ اللہ کے یہاں سفارش کرو، معاملہ آسان ہو جائے۔ لیکن تمام انبیاء کہیں گے نہ، اپنی اپنی کو غلطی، اپنے اپنی کو کمزوری کا ظاہر کریں گے۔ جس طرح آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے اللہ کے حکم سے مجھے یہ عدم توجہ ہو گئی کہ اللہ نے فرمایا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو مجھ سے یہ عدم توجہ سے کام ہو گیا تو میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو پھر اس موقع پہ پوری کائنات، اس میں انبیاء بھی شامل ہیں، اس میں اللہ کے رسول بھی شامل ہیں، سارے انسان آئیں گے تو کس کے پاس آئیں گے؟ جس کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ جب آئیں گے تو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے یہاں سفارش کر دیجیے، تو یہ اللہ کا حکم آ گیا نا، الا باذنہ، اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو اجازت فرمائی ہے، دنیا میں یہ اعزاز بخش دیا کہ میں آپ کو ایک مقام عطا کروں گا جس کا نام مقام محمود ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں یہ مقام محمود ماشاءاللہ حفاظ کرام بیٹھے ہیں، صحابہ علم بیٹھے ہیں، اللہ نے دیکھو اپنے محبوب پیغمبر کو اتنی شان عطا فرمائی ہے۔ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جو مادہ ہے وہ حمد ہے، اور آگے جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو جو جھنڈا ملے گا نا قیامت والے دن، اس کا نام حدیث میں آتا ہے لواء الحمد، حمد کا جھنڈا، اس میں بھی حمد ہے۔ اور پھر آقا کا نام جو تورات و انجیل میں آیا ہے، زبور میں، اس کا نام وہ ہے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں بھی حمد ہے۔ اور فرمایا میری امت ہے، جو میرے ماننے والے ہیں، جو میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، مجھ پہ درود و سلام بھیجنے والے ہیں، قیامت والے دن پتہ ہمارا نام کیا ہوگا؟ حمادون۔ اللہ اکبر، کہ یہ وہ امت ہے جو اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ حمادون، احمد، محمد، حمادون، لواء الحمد، چار ہو گئے۔ پانچواں اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو جو جگہ کا انتخاب فرمایا نا، اس کا نام بھی رکھا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اس میں بھی حمد ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ پانچوں حرفوں کے اندر اللہ نے لفظ حمد کو رکھا ہے۔ دیکھو یہ حسن اتفاق نہیں، یہ میرے اور آپ کے رب نے اپنے محبوب کو یہ ترہ امتیاز اور رفعت اور بلندیاں اور یہ شان عطا فرمائی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے سورۃ الم نشرح میں ورفعنا لک ذکرک، فرمایا اپنے ذکر کے بعد اگر کوئی ذکر ہے تو ذکر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہو گیا نا انشاءاللہ، تو جتنی بھی ہم یہ حسنات نیکیاں کرتے ہیں نا اللہ کی توفیق سے، تو انشاءاللہ اس عقیدے کی وجہ سے اللہ میری اور آپ کی یہ حسنات اور نیکیاں اللہ قبول و منظور فرمائیں گے۔ تو اس لیے آقا کو اجازت ملے گی، آپ وہاں جائیں گے، صحابہ کو آپ بیان فرما رہے ہیں، کتنا وہ خوبصورت منظر ہوگا، نفوس قدسیہ صحابہ بیٹھے ہوں گے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور آقا فرما رہے ہوں گے تو اللہ مجھے اجازت فرمائیں گے، میں سفارش کروں گا، اور پھر فرمایا کہ میں سر سجدے میں رکھوں گا اللہ کے عرش کے دائیں جانب، جب میں سر مبارک رکھوں گا نا سجدے میں، تو اللہ اکبر۔ ابھی بات ہو رہی ہے، بعض لوگوں کو نیکیوں کی سبقت بہت ہوتی ہے، سابقون الاولون، یہ اللہ کا اعزاز ہے،
ایک صحابی کہنے لگے آقا جب آپ سجدے میں سر رکھیں گے تو کتنا وہ خوبصورت منظر ہوگا، آپ پوری کائنات کی سفارش کریں گے، اس میں نبی بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، تو وہ تسبیحات مجھے بھی سکھا دیجئے۔ آپ کون سے کلمے کہیں گے جس سے آپ کا رب آپ کی سفارش قبول فرمائیں گے؟ تو آقا نے فرمایا میرے صحابی جب میں سر سجدے میں رکھوں گا نا تو میرا رب مجھے وہ پیارے پیارے جملے عطا فرمائے گا جن جملوں سے میں پوری کائنات کی سفارش کروں گا۔ آپ فرمائیں گے جب میں سر سجدے میں رکھوں گا اللہ اکبر، رب کائنات کی آواز ہے گی جو رب العالمین ہے، اور آواز کس کو آ رہی ہے؟ رحمت للعالمین کو۔ فرمایا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا پیارا نام رکھا ہے جو رب ذوالجلال بھی اپنی زبان سے ادا فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ارفع رأسک یا محمد، اپنا سر مبارک اٹھائیے، سل توتا اشفا تو شفا، جو مانگو گے ملے گا، جو سفارش کرو گے سفارش قبول ہوگی۔ تو یہ آیت اسی کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتے۔ آگے مختلف احادیث میں آتا ہے آپ اولیاء اللہ کو اجازت بھی فرمائیں گے، صالحین کو بھی اجازت فرمائیں گے، انعمت علیہم جو لوگ انعام یافتہ اللہ ان کو بھی اجازت فرمائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں، پہلے اجازت لینی ہے۔ جس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے، صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو حج عمرہ کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ وہ حج بھی عطا فرمائے جو آقا نے فرمایا تھا جو ماہ مبارک میں عمرہ کرے گا اسے اتنا ثواب ملے گا جیسے میرے ساتھ حج کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ مال سے دولت سے یہ ارادے سے نہیں، میرے رب کی عطا ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرما دے۔ تو آقا بھی تشریف لے گئے 6 ہجری، آپ دیکھیں جو رہتے ہی مکہ میں ہو، رہتے ہی بیت اللہ کے پاس ہو، ان کے لیے کتنی بے قراری کتنی پریشانی ہوگی کہ 6 سال ہو گئے بیت اللہ کو نہیں دیکھا، اس کی زیارت نہیں کی، اللہ کے گھر کو نہیں دیکھا۔ تو آقا فرمانے لگے چلو چلیے، سارے چلے گئے۔ جب قریب پہنچے حدیبیہ مکہ، ان بدبختوں نے روک دیا، ہم نے نہیں جانے دینا۔ تو اس موقع پہ پھر آپ نے ایک معاہدہ کر لیا، اس معاہدے کی پہلی شرط یہ تھی کہ اس سال واپس چلے جاؤ، آئندہ سال آپ کو عمرے کی اجازت ہوگی، اس کے علاوہ نہیں۔ آپ نے دستخط کر دیے، معاہدہ ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خیمے میں تشریف لے، آپ کی یہ بھی سنت ہے، آقا جب بھی کہیں جاتے تھے اپنے حرم کو اپنی بیویوں میں سے، ہماری امی جانوں میں سے کسی نہ کسی کو ساتھ لے کر جاتے تھے۔ آج ہمارے یہاں بعض دوست کہتے ہیں وہ کی ٹینشن نہ لے جاؤ، نہیں، ہمارے نبی کی جس طرح سنت ہے نا، نماز اس طرح پڑھو، روزہ اس طرح رکھو، زکوٰۃ اس طرح دو، حج اس طرح کرو، عمرہ اس طرح کرو، اللہ نے عبادت کا بھی طریقہ رکھا ہے نا۔ اگر شادی شدہ ہے، کوئی شرعی عذر نہ ہو تو اپنی ملکہ عالیہ بیوی کو ساتھ لے کر دیں۔ دیکھو جنگ کے اندر جان کا خطرہ ہوتا ہے، آپ کے جتنے غزوات ہیں کوئی آدمی ثابت نہیں کر سکتا، آقا اکیلے گئے ہو، آپ غزوات میں بھی اپنے حرم کو ساتھ لے کر گئے، اپنی بیویوں کو ساتھ لے کر گئے، اور بلکہ آپ کی کیونکہ آپ کی 9 حرم تھے، 9 بیویاں تھیں، 9 ہماری امی جان تھی، تو حدیث میں آتا ہے آپ انصاف، آپ قرآن ڈالتے تھے، جس بیوی کا نام نکلتا اس کو ساتھ لے کر جاتے، حج پہ بھی ساتھ، عمرے میں بھی ساتھ، غزوات میں بھی ساتھ۔ تو ہمیں بھی چاہیے، اور اس میں حکمت کیا ہے؟ آدمی کئی گناہوں سے بچتا ہے، یہ حکمت ہے کہ آدمی حج پہ جائے، عمرے پہ جائے، سفر پہ جائے، اپنی بیوی ساتھ ہوگی تو اللہ کئی گناہوں سے بچائے گا، نظر پاک، خیالات پاک، بیماریوں سے بچ جائے گا، تو عبادت میں خشوع خضوع پیدا ہوگا۔ یہ حکمت ہے اس کے اندر، اس لیے اللہ توفیق دے جب بھی جاؤ تو اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جاؤ، کیونکہ رزق ہن و کسوت ہن کا معنی اتنا صرف یہ نہیں ہے کھانا کھلا دیا، کپڑے پہ، یہ بڑا جامع لفظ ہے۔ لباس لکم وانتم لباس لہن کا معنی کیا ہے؟ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنی بیوی کے لیے پسند کرتا ہے۔ اور آقا نے اس لیے فرمایا تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی اہلیہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ آپ بار ککڑ بٹیرے کھائے، بوفے 5-5 6-6 ہزار دا کر دے، انہوں نے دال پکا لو، سبزی پکا لو، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ اور جو تم کھا کے آئے اس کا بھی تو حق ہے، اس کا دل نہیں کرتا، وہ تیری زندگی کی ساتھی ہے۔ خود 6400 روپے رہتی، مجھے ایک آدمی کہا فلاں جگہ جی حافظ صاحب 6500 کا ہے، میں کہ یہ 6500 کا آدمی میں نے کچھ جن بھی ہوتی اتنا کھا نہیں سکتا، اتنے مہنگے مہنگے بوفے۔ اے جی حافظ صاحب میں اکیلے گھر میں کیا پکایا تھا، ایک گھر والوں کو گوبھی آلو دے کے آیا تھا، میں کر لوں گا،
میں نے کہا اللہ کے بندے یہ اسلام میں اجازت نہیں ہے، اپنے اوپر خرچ کرتا تو اپنی بیوی پہ بھی خرچ کر۔ اس موقع پہ صلح حدیبیہ پہ جب آپ نے فیصلہ کر لیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمے میں تشریف لائے، تو اس سفر میں آپ کی ساتھ ہماری امی جان، بڑی دانا عورت، بڑی عقل مند عورت، فہم و بصیرت والی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے آقا آپ پریشان نظر آ رہے ہیں، خیر ہے؟ آپ کے چہرے پہ فرمایا ام سلمہ میں نے نا کافروں سے معاہدہ کر لیا ہے، مشرکوں سے معاہدہ کر لیا کہ اس سال ہم واپس چلے جائیں گے، آئندہ سال انشاءاللہ عمرہ کریں۔ لیکن صحابہ احرام باندھے ہیں، دل تڑپ رہے ہیں، اللہ اکبر، فطرتی بات، ان کے دل ٹوٹ گئے، وہ پریشان ہیں، شاید کوئی اللہ کا حکم آ جائے ہم بیت اللہ جائیں گے، تو اس لیے میں ذرا پریشان ہوں۔ ام سلمہ، یہاں بات آ رہی اجازت کی، کہنے لگی آقا اگر اجازت ہو یا سیدی تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں۔ اس کا مطلب یہ ہے اپنے سے بڑے سے بات کرنی ہے، ماں سے بات کرنی ہے، باپ سے بات کرنی ہے، بیوی نے خامد سے بات کرنی ہے، پہلے ان سے اجازت لو، یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ ام سلمہ کہنے لگی آقا اگر اجازت ہو تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ پہلے اپنی حجامت بنوائیں، احرام کھول دیں، صحابہ کو یقین ہو جائے گا اب مکے نہیں جانا، واپس مدینے جانا۔ کہنے لگے اللہ تیری سمجھ فہم برکت عطا فرمائے۔ آپ باہر آئے، صحابی کو بلایا، حجامت بنوائی، احرام کو، اچھا صحابہ سارے دیکھ رہے ہیں، جب ان کی نظر پڑی تو آقا نے تو حجامت بھی کروا لی احرام میں، ان کو بھی یقین ہو گیا اب مکے نہیں جانا، مدینے جانا۔ تو سب صحابہ نے پھر یہ عمل کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہ اس عظیم آیت کے اندر الا باذنہ مستثنیٰ کا صیغہ ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی اللہ کے سفارش نہیں کرتا۔ تو آج ہم ایرے غیرے کی باتیں کرتے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو صحیح دین کی بات سمجھنے کی، سمجھانے کے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ ہمارے بھائی محترمہ جی شیخ الیاس صاحب، اللہ ان کو بھی صحت دے، ان کے عزیز جو نوجوان شیخ عدنان صاحب جو ہے وہ اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہے، دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ اس بھائی کی غیبی مدد فرمائے، اللہ اس کی پریشانی دور فرمائے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا